الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، قرآن پاک کے دو مقامات سے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے، اس وجود میں جتنے حصے ہیں جن کو انسان کے جسم کے اعضاء کہتے ہیں، بلکہ ایک ایک عضو کے جو آگے حصے اور تقسیم ہے، پاؤں ہیں، پھر پاؤں کی انگلیاں ہیں، ٹانگیں ہیں،
ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، سر ہے، اور سر کے اندر اللہ نے جو اندرون خانہ نعمتیں رکھی ہیں، انسان کا دماغ ہے، ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جو اتنی قیمتی ہے کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو اور انسان بہت بڑے خزانے بھی لٹا دے تو وہ اس حالت میں انسان کو میسر نہیں آ سکتی کہ جس طرح بغیر قیمت کے رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے۔ اب ان نعمتوں میں سے پورے وجود میں جو مرکزی کردار ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بظاہر دیکھنے میں بالکل جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ کو کوئی پیچیدگی، کوئی زیادہ لمبی چوڑی رگیں، کوئی ایسا اہتمام نظر نہیں آئے گا، بس گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس سے خون گزرتا ہے، جسے انسان کا دل کہتے ہیں۔ تمام اعضاء میں ایک مرکزی حیثیت کا جو حصہ ہے اس کو انسان کا دل کہتے ہیں، اور وجود میں دل کا وہی مقام ہے کہ جو پورے ملک میں سربراہ مملکت کا ہوتا ہے۔ باقی سارے اعضاء عوام کی حیثیت سے کام کریں گے، دل ان کے اوپر حکمرانی کرے گا، اور یہ بالکل بدیہی سی بات ہے۔ ہم ادھر چلتے ہیں کہ جدھر ہمارا دل کہتا ہے، ہم وہی بولتے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے، وہی کام کرتے ہیں، وہی چیز کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں کہ جب دل جو ہے وہ کسی کام کا ہمیں حکم کرتا ہے، اور جب دل نہ کر رہا ہو تو دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی سامنے رکھی ہو، یہ ہمارا ہاتھ اس نعمت کی طرف نہیں اٹھتا۔ تو اصل حکمران کیا ہے پورے وجود میں؟ انسان کا دل۔ اب اس دل کا مقام، حیثیت اور کیفیت شرعاً، شرعی نقطۂ نگاہ سے کیا ہے؟ تو یہ وہ خاص حصہ اور مقام ہے کہ جس کی حکمرانی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک چلتا ہے، اگر وہ بگڑتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پھر ہاتھ بھی غلط، پھر پاؤں بھی، پھر سوج بھی، پھر نظریں بھی، پھر کان بھی۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو انسان پورے کا پورا ٹھیک ہے، اگر اس میں فطور آتا ہے تو پورے کا پورا انسان جو ہے اس میں تبدیلی، خرابی اور فطور آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سا حصہ ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو یہ تمہارا دل ہے۔ اور دل کی کیفیت پھر یہ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم الى صورکم واعمالکم، یہ جو تمہارا ظاہری جسم ہے نا اور اس سے صادر ہونے والے کام، ظاہر کو رب العالمین نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہاری صورتیں، تمہارا ظاہر، تمہارا مال و دولت
رب العالمین ان کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی بھیجے ہیں، نبوت کے منصب میں یہ بات شامل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے آ کر انسانیت کے جسموں پر نہیں، ان کے دلوں پہ محنت کی ہے، اور جب دلوں پہ محنت ہو چکی پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنا یہ فریضہ سر انجام دیا تھا، یہ فرض ادا کر چکے اللہ کے نبی، اب اللہ کہتے ہیں اولئک الذی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب میں ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہوں۔ پھر رب نے ان کے دلوں کا امتحان بھی لیا، اور پھر یہ اتنے پاک صاف مصفا اور مزکا تھے کہ پھر رب نے خود اعلان کیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایمان میں نے اپنی قدرت والے قلم سے ان کے دلوں پہ لکھ دیا ہے۔ کہاں پر؟ پیشانی پر۔ بھئی کہاں پہ لکھی ہوئی چیز سارے سب کو نظر آئے گی؟ پیشانی پر، چہرے پر، منہ پر۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، شکلوں، منہوں، چہروں کو تم دیکھتے ہو، میں کسی کی شکل پہ نہیں جاتا، میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ لہذا ان شخصیات کے دلوں پر ایمان بھی میں نے دل پہ لکھا ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، لیکن جب کسی برتن میں آپ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس میں کوئی پاک اور صاف چیز ڈالنا چاہتے ہیں، آپ برتن کو اچھی طرح دھو کر، صاف کر کے، دیکھ کر پھر اس میں دودھ بھی ڈالتے ہیں، پھر اس میں صاف پانی بھی ڈالتے ہیں، پھر اس میں ساری چیزیں ڈالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کائنات میں میرے نزدیک ایمان سے زیادہ پاک چیز کوئی نہیں۔ اب میں نے یہ ڈالنی تھی، لہذا ڈالنے سے پہلے میں نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کے برتن کو دھو کے بالکل صاف کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کوئی اندر خرابی کچھ بھی نہیں چھوڑا، پہلے اچھی طرح مانج کر، صاف کر کے، پاکیزہ کر کے، زینہ، پھر اس کو سجا کر، سنوار کر، پھر ایمان کو اٹھا کر ان کے دلوں میں رکھ دیا۔ تو دل وہ مرکزی جگہ ہے، اور دل کو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا التقویٰ ہاہنا، کائنات میں جتنی اچھائیاں ان کا جو سر چشمہ ہے، جہاں سے ساری اچھائیاں جنم لیتی ہیں، اس درخت کا، اس سر چشمے کا نام ہے تقویٰ۔ اور چشمہ یہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سینے کی طرف ہاتھ رکھ کے کہا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، یہ خیر، اچھائی اور بلائی کا جو چشمہ پھوٹتا ہے نا، وہ یہاں سے نکلتا ہے، تمہارے دل سے۔ تو یہ دل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جس طرح جسمانی طور پر دل بیمار ہوتا ہے، دل کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، اور بعض ایسی بیماریاں پھر انسان جو ہے
اس کی ہلاکت اور موت واقع ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا جی. دل کی تکلیف تھی. بالکل اسی طرح جب روحانی طور پر یہ دل بیمار ہونے لگتا ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار پھر وہ منزل آتی ہے. اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دل نکارا ہو گیا ہے. کتنا نکارا؟ اللہ کہتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں. أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اب یہ مثالیں تشبیہ دی جاتی ہیں نا، پتھروں کی طرح، ان سے بھی زیادہ سخت. اور بالکل اس سے ملتی جلتی ایک مثال رب العالمین نے ان کی اور بھی ذکر کی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، بالکل ایک ہی طرح کی دو مثالیں. پتھر ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر. اب یہ تشبیہات ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنے گفتگو میں اور زبان میں جب ان تشبیہات کو استعمال کرتے ہیں، وہ صرف مبالغے کے لیے ہوتی ہے، حقیقت پر مبنی بہت کم ہوتی ہے. مبالغہ ہوتا ہے، کسی چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی. جب یہ قرآن کے الفاظ ہیں تو پھر یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ یہاں پر مبالغہ نہیں ہے. اللہ نے جو بات کہہ دی نہیں ہے وہ پکی ٹھکی اور یقینی بات ہے. اب جن کے لیے کہا گیا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہوئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. یہ حیوان ہیں، ایسے حیوان کے حیوانات سے بھی بدتر. اب جب رب نے یہ حقیقت بیان کی نا تو یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی ادیبانہ اسلوب نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے پتھروں کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانوں کو، جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو پتھر میں سختی ہونے کے باوجود اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا نا وہ کام اپنا کر رہا ہے. سختی ہونے کی وجہ سے اس کی صلاحیت ختم ہوتی نہیں ہے. اللہ نے جس پتھر کو اس نسبت سے پیدا کیا کہ اس سے پانی کے چشمے پھوٹیں گے، سخت اور پتھر ہونے کے باوجود اس سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. اللہ نے جانور کو پیدا کیا، جانور ہونے کے باوجود اس کے وجود میں خون بھی ہے، اس کے وجود میں پیشاب بھی ہے، اس کے وجود میں گوبر بھی ہے. اللہ پھر بھی کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. میں اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو جب دودھ پلانا چاہتا ہوں، انہی رگوں میں سے گوبر گزرتا ہے، انہی رگوں میں سے پیشاب گزرتا ہے، انہی رگوں میں سے خون گزرتا ہے، اور انہی رگوں میں سے دودھ گزرتا ہے. دودھ کو بالکل خالصاً لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، نہ اس کے رنگ میں، نہ اس کے وجود میں کوئی رنگت، نہ خون کی، نہ بو کی، نہ گوبر کی، نہ پیشاب کی. خالص دودھ نکال کے دیتا ہوں. پتہ کیا چلا؟
کہ حیوان ہونے کے باوجود اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ پورا کر رہے. لیکن انسان جب بگڑتا ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو صلاحیتیں اس کو عطا کی تھی نا، وہ صلاحیتیں بھی سلب ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بگڑنے کے بعد اتنی بدتر حالت کو پہنچتی ہو جتنا انسان بگڑنے کے بعد بدترین حالت کو پہنچ جاتا ہے. اب یہ جو بیماری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کساوت قلب، دل کی سختی. ثم قست قلوبکم. اور یاد رکھیے گا اللہ نے جمادات میں، نباتات میں، پتھروں میں، لکڑ میں، دیواروں میں، درختوں میں، پہاڑوں میں اللہ نے صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، اور جتنا ان کو ضرورت تھا اللہ نے اتنا شعور اور ادراک بھی ان چیزوں کو ودیت کر دیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر ایک چیز، پتھر بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں. اور سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے؟ سورہ نور میں، سورہ نور کی آیت نمبر 41، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. نہیں دیکھتے ہو کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی. اور پھر اللہ نے ایک اور بات فرمائی ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ. اور کچھ نہیں دیکھتے نا، پرندوں کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھو. جب یہ اپنے رب کی نماز پڑھتے ہیں صافاتن، پھر اکیلے نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. شام کو جب آپ دیکھیں نا، شام کو سارے پرندے لوٹ کے واپس آ کے درختوں پر، اب اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے سارے اکٹھے ہو کر، بڑا شور نظر آتا ہے پرندوں کے چہچہانے کا. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ. ان کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کلن قد علم صلاتہ وتسبیحہ. انہیں پتہ ہے میں نے رب کی نماز کیسے پڑھنی ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے رب کی تسبیح کیسے کرنی ہے. اللہ نے ادراک اور شعور رکھا ہے. اور حدیث میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے متعلق فرمایا تھا، اود پہاڑ کے بارے میں، ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ. یہ جو اود کا پہاڑ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اب محبت کرنے کا شعور اور ادراک پہاڑ میں بھی ہے. اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی مجھے اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے انی لعارف خجرا بمکہ قبل البعثہ. میرے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کی دھرتی پر میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. جب بھی میں راستے سے گزرتے ہوئے اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا نا، تو پتھر بھی مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا. میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. ادراک اور شعور ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک عورت تھی، قالت امراتن او رجل من الانصار.
کوئی خاتون عورت تھی یا انصار کا کوئی مرد تھا، یہ راوی کو شک ہوا. اس نے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، مسجد بنائی گئی تھی مسجد نبوی، اس میں آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور دوران خطبہ آپ جب تھک جاتے ہیں تو وہ جو سامنے جو یہ ستون لگا ہوا ہے دیوار کے ساتھ، اس ستون سے آپ ٹیک لگا لیتے ہیں، ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں. اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں. اللہ کے نبی فرمایا ٹھیک ہے، بنا کے لے آؤ. اب ممبر بنا کے لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو واضح نصیحت شروع فرما دی. اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب جیسے ہی ممبر پہ بیٹھ کے بات شروع کی نا، تو مسجد کے اندر سے زور زور سے، جس طرح کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے، رونے کی آوازیں آنے لگ گئی. اب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کون رو رہا ہے. ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، سامنے والوں میں سے کوئی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے. جب اللہ کے نبی نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ وہی ستون، لکڑ کا بنا ہوا وہ ستون جس کے ساتھ اللہ کے نبی ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس ستون سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. کیوں رو رہا تھا؟ کہ یا رسول اللہ، یہ سعادت مجھے حاصل تھی کہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج آپ مجھے چھوڑ کے ممبر پہ چلے گئے ہیں، اس لیے اس جدائی کی وجہ سے اسے دکھ ہے اور اس کی وجہ سے وہ ستون بھی رو رہا ہے. اب بے جان چیزوں میں ادراک اور شعور ہے کہ نہیں؟ اب پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اپنے ممبر سے نیچے اترے، ستون کے قریب تشریف لے گئے. اور پھر حدیث میں عجیب بات ہے، اللہ کے نبی قریب جا کر اس ستون پہ ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دیا. اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا نا، فوضع یدہ علیہ فسکنت، اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ رونے کی آواز بند ہو گئی. اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اچانک روتے ہوئے وہ ستون اس طرح چپ ہو گیا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا کے جب لوری دیتی ہے تو روتا ہوا بچہ چپ ہو جاتا ہے. یہ ہے جی ادراک اور شعور جو اللہ نے بے جان چیزوں میں، پتھروں میں، جمادات میں، نباتات میں، لکڑ میں. اور حجر اسود کے بارے میں ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، یا بوسے کا موقع نہ ملے تو دور سے سلام کر دیتا ہے، قریب نہ پہنچ سکے دور سے سلام کر دیجئے، اس کو چومنے کے قائم مقام ہے. اب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود اللہ کے دربار میں آئے گا. کان لہو عینان یبصر بہما، اللہ اس کو دو آنکھیں دے گا، یہ پتھر ان دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اللہ اسے زبان عطا کریں گے، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اپنی زبان سے بول رہا ہوگا. اور دنیا میں جس نے بھی اس کو چوما تھا، کل اللہ کے دربار میں ان سب کی گواہی دے گا، یہ آیا تھا، یہ آیا تھا، یہ بھی آیا تھا. تو اللہ نے ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ ادراک اور شعور. اب دل جب سخت ہو جائے نا، تو پھر رب نے جو مثال بیان کیا، ثم قست قلوبکم. اب دل کی جو سختی ہے، اب مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے ثم سے. الفاظ کیا ہیں؟ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. پھر اب یہ لفظ پھر جو ہے نا، اس پھر سے بھی مفسرین نے لکھا کہ پتہ یہ چلا کہ پہلے کوئی کرتوت ہوئے تھے، کوئی کام ہوئے ہیں، ان کاموں کو ذکر کر کے رب کہتے ہیں پھر یہ ہوا. اب وہ کام کیا ہے؟
تو مفسرین نے لکھا کہ جب بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اب یہ دل کی بیماری اس کو لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں علاج نہ کرے نا، پھر کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب پہلی بار آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ اس طرح نشان پڑ جاتا ہے جس طرح سفید کپڑے پہ اچانک کوئی گندگی گر جائے، ایک ٹک، ایک داغ، ایک دبا، ایک نشان۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، بالکل دل صاف ہو گیا ہے، لیکن اب بھی توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، اب وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تَعْلُوَ قَلْبَهُ، پورے دل کو ڈانپ لیتے ہیں، اور یہ وہ کیفیت بن جاتی ہے جس کو رب نے قرآن میں کہا، کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کا بھی ذکر کیا تھا، جیسے دل زنگ آلود ہوتے ہیں سارے گناہوں سے، کچھ گناہوں کو اللہ کے نبی نے الگ الگ گنا، ان میں سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، نمازیں چھوڑ دیتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے، جمعے کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، باقی نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ اب اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی، لَيَنْتَهِيَنَّ، بعد آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، اَوْ لَيَحْتَتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، پھر دل پہ مہر لگ جائے گی۔ ان برے اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور دل کی ایک بڑی بیماری یہ پھر یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اب دل جو غافل ہونا تو کائنات میں اس سے بدترین دل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ حکیم لقمان اپنے زمانے کی بڑی شخصیت، جن کے نام پہ رب العالمین نے قرآن پاک کی پوری ایک سورت نازل کی ہے، سورہ لقمان، حکمت کا بادشاہ اور امام ہے۔ اب ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھی۔ اب وقت کے بادشاہ نے، ابھی چھوٹا لڑکا ہے، ان کو ایک بکری دی، لے جاؤ اسے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد پورے جسم سے سب سے جو بہترین حصہ آپ کو نظر آئے نا، وہ نکال کر پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ لڑکا چلا گیا، بکری ذبح کی، کاٹا، گوشت کاٹا، اور پھر اس کے وجود سے سب سے بہترین حصہ نکالا، پلیٹ میں ڈالا، بادشاہ کو پیش کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ بکری کا دل۔ دل نکال کر، بادشاہ سلامت، یہ پورے وجود میں سب سے بہترین حصہ ہے۔ اب بادشاہ نے دوسری بکری، چلو یہ ذبح کرو، لیکن اب پورے وجود میں سے سب سے بدترین حصہ کاٹ کر پلیٹ میں ڈال کر وہ مجھے لا کے دکھاؤ۔ اب دوسری بکری ذبح کی، کاٹی، گوشت نکالا، اور پھر جو ہے وہ دل نکال کر پلیٹ میں سجا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بادشاہ نے وہی بات پوچھی کہ جب میں نے کہا سب سے بہترین، تب بھی دل، اور جب میں نے کہا سب سے بدترین اور گندا حصہ، تو تب بھی دل۔ ان کی زبان سے وہی جملہ نکلا کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، بخاری شریف کی حدیث،
ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ تمہارے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو سب سے بہترین بھی وہی ہے، جب وہ بگڑ جائے تو اس سے بدترین اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا دل۔ تو یہ بیماری دل کو لگتی ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، عبادت میں سستی اور کوتاہی۔ جب ہم کہتے ہیں نا دل کی ظاہری بیماری ہو، ظاہری بیماری کہتے ہیں کھانے کا کسی کام کا طبیعت ہی نہیں کرتی، اور جب روحانی دل پہ دل بیمار ہو جائے تو پھر کسی عبادت کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اچھائی کا کام صادر ہی نہیں ہوتا۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور پھر شریعت میں اس کے علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا، ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے، قسوت قلب، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح راس الیتیم واطعم المساکین، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے نا اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دیں گے۔ یہ علاج ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے تمہارے دل کی سختیاں دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان هذه القلوب تستو کما یستو الخدید اذا ذاب الماء، لوہے کو اگر آپ کھلی جگہ پہ چھوڑ دیں نا، کھلی جگہ، بارش بھی ہو رہی ہے، دھوپ بھی پڑتی ہے، بارشیں بھی گزرتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود ہو کے بالکل خراب ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، بالکل اسی طرح تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب یستو کما تستو الخدید اذا اصابہ الماء۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا وہ ما جلا ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جب لوہے کو زنگ لگے ریگمال سے صاف کر لیتے ہیں، دل کو زنگ لگے تو کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہاں پر دو باتیں بتائیں، کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی موت کو یاد کریں، اللہ تمہارے دلوں کو زنگ کو اتار دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے روحانی طور پر ختم کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنانے کی، اور دل کی جتنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسروں کے ساتھ نفرت ہے، یہ ایک ایک بیماری جڑتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرمائیں۔